بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل عمل شرۃ ولکل شرۃ فترۃ فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ محترم سامعین، جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ، ہر عمل کے لیے ایک تیزی ہوتی ہے، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، اور ہر تیزی کی آخر ایک حد ہوتی ہے، اور جس کی وہ تیزی کی جو حد ہے اس تیزی کا ٹوٹ جانا، ختم ہو جانا میری سنت کے مطابق ہوا وہ بندہ کامیاب ہے، اور جس کا میری سنت کے علاوہ وہ عمل ہوا تو وہ بندہ ہلاک ہے، تباہ و برباد ہے۔ حدیث مبارکہ کی معمولی وضاحت ذرا سماعت فرمائیے گا کہ ہر عمل کے اندر ایک تیزی ہوتی ہے، اور ہر تیزی آخر ایک جگہ پہ جا کر وہ رک جاتی ہے، اس کی تیزی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال کچھ یوں سمجھیں کہ ہر عمل کے اندر ایک شدت، جیسے ایک نوجوان آدمی ہے، اس کے اندر غصہ ہے بہت زیادہ، اور اب وہ آدمی غصے کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو اگر وہ غصہ اپنے ہی مسلمان بھائی کے ساتھ لڑائی کر کے وہ پورا کرتا ہے تو یہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اگر اسی غصے کو یہ نوجوان میدان جہاد میں اتر کر کافروں کے ساتھ ٹکرا کر اپنے غصے کو پورا کرتا ہے تو یہ کامیاب اور کامران ہے۔ ہر عمل کے لیے ایک تیزی، اور ہر تیزی کے لیے رکنا ہے، اور جس بندے کا وہ عمل مکمل ہوا میری سنت کے مطابق وہ کامیاب ہے۔ اگر آدمی اپنے غصے کو پورا کرتا ہے میدان جہاد میں جا کر تو یہ کامیاب ہے، اگر یہ غصہ پورا کرتا ہے اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے لڑائی کر کے تو یہ ہلاک ہے، تباہ و برباد ہے۔ اس کی دوسری مثال کچھ یوں سمجھیں کہ ہر عمل کے لیے ایک تیزی ہے، شدت ہے، اور پھر ہر شدت کا آخر ٹوٹنا بھی ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ ایک نوجوان آدمی ہے، اگر ہر بندے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ فطری خواہش ہے، اگر آدمی اپنی فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے دو راستے اب اس کے سامنے ہیں، فطری خواہش کے اندر ایک تیزی ہے، اس کو آدمی پورا کرنا چاہتا ہے، تو دو راستے اس کے سامنے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے جو سنت کے مطابق ہے، اور دوسرا راستہ وہ ہے جو سنت کے خلاف ہے۔ سنت کے مطابق کیا ہے؟ سنت کے مطابق یہ ہے کہ آدمی اپنی فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے، سنت کے مطابق نکاح پڑھتا ہے، اور اپنی فطری خواہش کو نکاح کرنے کے ساتھ پورا کرتا ہے، تو یہ سنت ہے، یہ کامیابی ہے، بلکہ ایمان کی تکمیل ہے۔ اور اگر انسان یہی فطری خواہش کو پورا کرے،
نکاح کے بغیر سنت کے علاوہ تو اسی کا نام زنا ہے، اسی کا نام بدکاری ہے۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ زنا، فحاشی اور ریانی اور بدکاری یہ کس طرح انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، کس طرح تباہ کر دیتی ہے۔ ہر عمل کے لیے تیزی ہے اور ہر تیزی کا آخر رک جانا ہے، ٹوٹ جانا ہے، آخر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جس بندے کا وہ عمل سنت کے مطابق ہوگا وہ کامیاب ہے، اور جس کا سنت کے خلاف ہوگا وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی حدیث سے تیسری مثال سمجھے تاکہ مسئلہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائے۔ یہ تو بات تھی کہ آدمی شادی کر کے، نکاح کر کے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے تو یہ سنت کے مطابق، اگر اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے نکاح کے بغیر تو بندہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جو شادی کی طاقت ہی نہیں رکھتا، شادی کرنے کے وسائل نہیں ہیں، تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے بھی دو راستے ہیں، خواہش اس کے اندر بھی ہے، راستے پھر اس کے لیے دو ہیں کہ وہ کیا کرے۔ اپنی فطری خواہش پر کنٹرول کرنے کے لیے اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ دو راستے اس کے سامنے ہیں کہ اپنی خواہش کو وہ ختم کرے، روکے، اس پر قابو پائے۔ کس انداز میں؟ دو راستوں میں سے ایک راستہ سنت کے مطابق اور ایک راستہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت کے مطابق کون سا راستہ ہے؟ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نوجوان آدمی جو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ روزہ رکھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی فطری خواہش کو روزہ رکھنے کی وجہ سے ختم کر دیتا ہے، اس کو کچل دیتا ہے، تاکہ آدمی جو ہے پھر گناہ کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ دوسرا طریقہ کہ خواہش کو قابو میں رکھنا اور اس کو کچلنا۔ اگر کوئی آدمی، کوئی نوجوان اپنی خواہش پر کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی جذبے میں آ کر یہ کہہ دے کہ میں اپنا یہ سلسلہ ہی ختم کروا دیتا ہوں، یعنی اپنی مردانہ قوت، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ خسی ہو جانا، وہ اگر کروا لیتا ہے تو یہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے، تباہ و بربادی ہے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یعنی انسان نے اپنی خواہش پر قابو کس انداز میں پایا؟ دو طریقوں میں سے ایک طریقہ، یا تو اپنی خواہشات کو کٹوا دیا، یہ طریقہ درست اور جائز نہیں۔ ہاں، روزہ رکھ کر اگر اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے، قابو پاتا ہے تو یہ سنت کے مطابق ہے۔ اسی طرح نکاح کر کے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے تو سنت کے مطابق ہے، اور اگر نکاح کے بغیر یہ عمل کرتا ہے تو پھر اس کو زنا اور بدکاری کہا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنے غصے کو اگر میدان جہاد میں پورا کرتا ہے تو پھر یہ عمل سنت کے مطابق ہے، اور بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور اگر یہی عمل انسان اپنا غصہ مسلمان بھائی کے ساتھ لڑائی کر کے کرتا ہے، اسی کو ہلاکت اور تباہی و بربادی کہا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ، ہر عمل کے اندر ایک شدت ہوتی ہے، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، لوگوں جان لو کہ ہر شدت آخر ایک جگہ پہ جا کے رک جاتی ہے، اس کی شدت ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي، جس کی وہ شدت کا رکنا میری سنت کے مطابق ہوا وہ بندہ کامیاب ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، اور جس کی وہ شدت، جس کا وہ رکنا میری سنت کے خلاف ہوا، فَقَدْ هَلَكَ، تو وہ بندہ ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث کو سامنے رکھ کر اپنے تمام اعمال کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔